یہ تینوں باتیں جب مان لی، یہ جب تینوں چیزیں اس شیطان کو دے دی، تو اس نے ایک بات کہی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے قسم ہے آپ کی ذات کی، اے اللہ مجھے قسم ہے آپ کی ذات کی، جب تک اس انسان کے اندر روح باقی رہے گی میں اس کو دھوکہ دیتا رہوں گا، میں اس کو بھٹکاتا رہوں گا، میں اس کو وسوسے میں ڈالتا رہوں گا یہاں تک کہ اس کے جسم سے روح نکل جائے۔ اللہ پاک نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے میری ذات کی، مجھے قسم ہے میری ذات کی، جب تک میرا یہ بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، جب تک یہ بندہ مجھ سے استغفار کرتا رہے گا، تو قسم ہے مجھے میری ذات کی میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اے شیطان تو وسوسے میں ڈال کے دیکھ، تو دھوکے میں ڈال کے دیکھ، میں نے 5 نمازیں دے دی، رات کو گناہ کر لیے، تیرے دھوکے میں آ گئے، فجر کی نماز پڑھی، سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف۔ فجر کے بعد تو نے پھر دھوکہ دیا، فجر کے بعد تو نے پھر گناہ کروا لیے، ظہر کی نماز پڑھی، وہ پچھلے فجر کے بعد کے گناہ معاف، تو نے پھر دھوکہ دیا، ظہر کے بعد تو نے پھر ان کو دھوکہ دیا، پھر وسوسوں میں ڈالا، پھر ان سے گناہ ہو گیا، عصر کی نماز پڑھی، ظہر کے بعد والے گناہ معاف، تو نے پھر ان کو وسوسے میں ڈالا، پھر دھوکے میں ڈالا، انہوں نے آ کر مغرب کی نماز پڑھی، عصر کے بعد والے گناہ معاف، پھر تو نے دھوکے میں ڈالا، پھر وسوسے میں ڈالا، عشاء کی نماز پڑھی، وہ پچھلے تمام گناہ معاف۔ تو یہ 5 نمازیں اللہ پاک نے اس ترتیب کے مطابق دی اور فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، چونکہ یہ نماز پڑھنا تمہیں گناہوں سے بچائے گی، تمہارے اعمال نامے سے گناہوں کو ختم کروائے گی۔ جب تک تم نماز پڑھتے رہو گے اس نماز کی برکت سے تمہارے گناہ ختم ہوتے رہیں گے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً یہی نماز ہے جو انسان کو ہر برائی سے بچاتی ہے، ہر برائی سے بچاتی ہے۔ تو اے شیطان تو جا کر ان پر دھوکہ دے کر دیکھ، یہ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے ایسی ترتیب ہمیں بنا کر دی، اللہ پاک نے ایسا اسلام ہمیں دیا، اتنا خوبصورت دین ہمیں دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر اس کے اندر مزید 4 چاند لگا دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، لیکن ان کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے، اور فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اے میرے نبی کے چاہنے والوں، اے میرے محبوب کے امتیوں، اے مسلمانوں، تم تو بہترین امت ہو، تم تو زبردست امت ہو کہ خود بھی نیک کام کرتے ہو اور دوسروں کی بھی فکر کرتے ہو، خود بھی کہتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور دوسروں کو بھی کہتے ہو کہ ایک اللہ کو مانو۔ تو تم تو بہترین امت ہو، تم سے پہلے جتنے بھی آئے لیکن ان کو بہترین نہیں کہا، ان کو افضل نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کہ ان سے نبیوں والا کام نہیں لیا، ان کو کہا کہ اے عبد الرحمن تو اپنا عمل کر، تو نمازیں پڑھ، تو اپنے نیک کام کر، تجھ سے تیرے بارے میں پوچھا جائے گا، تیرے والدین کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں، عزیز و اقارب کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، دیگر مسلمانوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کسی نبی کو، کسی نبی کی امت میں یہ نہیں تھا، لیکن واحد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ خود بھی نیک کام کرے گا، اپنے بہن بھائیوں کو بھی کہے گا، اپنے بیوی بچوں کو بھی کہے گا، اپنے امی ابو کو بھی کہے گا، اپنے پڑوسیوں کو بھی کہے گا، یہاں تک کہ سارے مسلمانوں کا، ساری انسانیت کا غم اپنے سینے میں لے گا۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم 5 نمازیں وقت پہ پڑھتے ہوں گے۔ جیسے ہی شیطان کی چالوں میں آ گئے اور نمازیں چھوڑ دی، ہمارا دل کالا ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارا دل
کالا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ جب انسان سب سے پہلے کوئی گناہ کرا اور اس نے نمازیں بھی چھوڑ دی، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، کوئی گناہ کر لیا، تو اس کے دل پہ ایک سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ لے، اگر وہ گناہ کرنے کے بعد نماز پڑھ لے اور نیک کام کر لے، تو وہ گناہ کی وجہ سے جو کالے رنگ کا دھبا پڑا تھا وہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے نماز بھی چھوڑ دی اور نیک کام بھی چھوڑ دیے اور مزید گناہ کرتا چلا گیا، تو یہاں تک کہ وہ دھبا آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، کلا بل رانا علی قلوبہم، کلا بل رانا علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر کالے رنگ کے دھبے آ چکے ہیں۔ اب آپ ان کے سامنے کوئی دین کی بات کرو گے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے کہ جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو گناہ کرنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، دلوں کے زنگ کے ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ کہ جب دل پر زنگ لگ گیا، نیک کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، اور اسی طرح اچھے کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، تو سمجھ جاؤ کہ دل کالا ہو چکا ہے، کہ دل کالا ہو چکا ہے۔ وہ شیطان نے وہاں دھمکی دی تھی اس وسوسوں میں ڈالنے کی، گویا کہ یہ انسان اس کے وسوسوں میں آ چکا ہے۔ جب انسان کا دل نماز پڑھنے کا نہ کرے، نیکیاں کرنے کا نہ کرے، سمجھ جاؤ کہ شیطان کا حملہ اس پر ہو چکا ہے اور یہ شیطان کے دھوکے میں آ چکا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، میں اس کے گناہوں کو دھوتا رہوں گا۔ تو استغفار کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ استغفار ایک دعا ہے، یہ استغفار عبادت ہے، استغفار اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، استغفار فرشتوں کا ایک وظیفہ ہے، استغفار تمام نبیوں کا وظیفہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے، اس کے باوجود بھی آپ استغفار کیوں کرتے ہو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں استغفار اس لیے کرتا ہوں کہ میں ہوں تو ایک بشر، میں ہوں تو ایک انسان، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہو سکتا ہے انجانے میں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، میں اس وجہ سے بھی اللہ سے لازمی روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسری بات، اس لیے بھی استغفار کرتا ہوں کہ اس استغفار کے ذریعے سے میں اللہ کی محبت کو پاتا ہوں، اور استغفار اس وجہ سے بھی کرتا ہوں تاکہ میرے چاہنے والے، تاکہ میری امت کے لوگ جن سے گناہ ہو جائیں گے، وہ میرے اس استغفار کو سنت سمجھ کر پڑھیں۔ استغفار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی طریقوں سے پڑھا کرتے تھے۔ پہلا طریقہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو بھی مجھ سے گناہ ہو گیا، استغفر اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پانچواں کلمہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ، من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب۔
वसत्तारुल उयूब वगफ्फारुज़ ज़ुनूब वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सबसे बेहतरीन इस्तग़फ़ार 5वां कलमा है। इसी वजह से 6 कलमों में एक कलमा इस्तग़फ़ार का है। पंजुम कलमा इस्तग़फ़ार, पंजुम कलमा इस्तग़फ़ार। इसी वजह से 5वां कलमा एक तरतीब के मुताबिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 6 कलमे बताए और फरमाया कि ये 6 कलमे हर मुसलमान को याद होने चाहिए। ये 6 कलमे हर मुसलमान को याद होने चाहिए। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इसी तरह फरमाया कि दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी तरह फरमाया कि तीसरा कलमा तमजीद, तीसरा कलमा तमजीद, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये तीसरा कलमा किस तरह जमा हुआ? ये तीसरा कलमा किस तरह जमा हुआ? फरिश्तों का कलमा तीसरा, फरिश्तों का कलमा तीसरा, तमाम नबियों का इसमें जिक्र, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजीफा भी इसमें शामिल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वजीफा भी इसमें शामिल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वजीफा भी इसमें शामिल और तमाम फरिश्तों का सुबहान अल्लाह वाला वजीफा भी इसमें शामिल और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजीफा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसमें शामिल। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सुबह और शाम कम से कम 100 मरतबा ये तीसरा कलमा पढ़ा करो। इसी तरह चौथा कलमा, चौथा कलमा तौहीद, चौथा कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसी तरह 5वां कलमा कि पंजुम कलमा पढ़ो, पंजुम कलमा अस्तगफार, ये है वो अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहु अमदन, ए अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे उस गुनाह से जो मैंने जानबूझकर कर लिए, जो मैंने अनजाने में कर लिए, जो मुझसे हो गए, या अल्लाह मैं उससे भी माफ़ी मांगता हूँ और जो मुझसे जानबूझकर नहीं हुए, अनजाने में हो गए, गलती से हो गए और छुपकर हो गए, या अल्लाह मैं उन गुनाहों से भी माफ़ी मांगता हूँ। मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी आलमु, वो गुनाह जिनको मैं जानता हूँ, वो मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ला आलमु, और वो गुनाह जिनको मैं नहीं जानता। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब व सत्तारुल उयूब व गफ्फारुज़ ज़ुनूब वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तो ये 5वां कलमा जो शख्स सुबह और शाम पढ़ेगा तो उसके आमाल नामे में कोई भी गुनाह बाकी नहीं रहेंगे। इसी तरह छठा कलमा रद्दे कुफर, छठा कलमा रद्दे कुफर, कुफर का इनकार करना, मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह का मानने वाला हूँ, मैं अल्लाह का चाहने वाला हूँ, तो छठा कलमा रद्दे कुफर, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना आलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला आलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्री वश्शिरकी वल किज़्बी वल गीबती वल बिदअती वन नमीमती वल फवाहिशी वल बुहतानी वल मआसी कुल्लिहा व असलमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जो शख्स ये छठा कलमा पढ़ेगा, इस छठे कलमे की फजीलत ये है कि अल्लाह पाक उसको कभी भी मुशरिक नहीं करेंगे, अल्लाह पाक कभी भी उसको शिरक में मुब्तला नहीं करेंगे। ये छठे कलमे की फजीलत है। तो ये 6 कलमे आज हर मुसलमान को याद होने चाहिए,
یہ 6 کلمے آج ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب انسان فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے، عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے، مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھتا ہے، لیکن پورے دن وہ مصروف رہا، پورے دن وہ مصروف رہا اور اس نے استغفار نہیں پڑھا، اس نے استغفار نہیں پڑھا، تو اللہ پاک نے ایک ایسی ترتیب بنا کر دی کہ عشاء کی نماز کے اندر اللہ پاک نے وتر کی نماز دے دی، اللہ پاک نے وتر کی نماز دے دی۔ پھر وتر کی نمازیں کتنی ہیں؟ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، وتر کی 3 رکعتیں ہیں۔ تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ دعائے قنوت استغفار ہے، دعائے قنوت کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ تو یہ دعائے قنوت یہ بھی استغفار ہے جو کہ عشاء کی نماز کے وتر میں پڑھا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو آج ہر انسان گناہوں میں مبتلا ہے، آج میں بھی، آپ بھی ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھ پاؤں کا گناہ، دماغ کا گناہ، اور اسی طرح باہر کے گناہ، حلال حرام کا گناہ، اسی طرح رشوت کا گناہ، سود کا گناہ، اور اسی طرح برا بھلا کہنے کا گناہ، غیبت کا گناہ، چغلی کا گناہ، بدگمانی کا گناہ، اس طرح بہت سارے گناہوں میں آج ہر مسلمان مبتلا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو 5 نمازوں کو وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں، سب سے پہلے 5 نمازوں کو وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر کہ کم از کم صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس استغفار کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی نیک کام کرتے تھے، کوئی بھی نیک کام کرتے تھے، اس نیک کام کرنے کے بعد بھی استغفار کیا کرتے تھے، اس نیک کام کے کرنے کے بعد بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے استغفار کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب بظاہر تو نماز ایک عبادت ہے، نماز نیک کام ہے، لیکن اس نیک کام کے کرنے کے بعد بھی استغفار کر رہے ہیں اور اپنی امت کو استغفار کرنے کی تلقین بھی کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ استغفار کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جب نماز ادا کر لی، نماز ادا کرنے کے بعد استغفار پڑھ لیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس استغفار کی برکت سے، کہ اس نماز کے اندر جو کمی کوتاہی ہو گئی ہوگی، جو کمیاں رہ گئی ہوں گی، تو اس استغفار کی برکت سے اللہ پاک اس کمیوں کو دور فرما دیں گے۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ کہ جب نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرو گے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ جس طرح کسی افسر کے پاس کوئی خط لے کر جائے، کوئی درخواست لے کر جائے، تو اس درخواست کے قبول ہونے کے بعد وہ افسر اس کے اوپر اپنا دستخط کرتا ہے، اپنی مہر لگاتا ہے، اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ درخواست پاس ہو گئی ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد جو بندہ استغفار بھی کرے گا تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی اور اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ نماز پاس ہو گئی ہے، کہ یہ نماز پاس ہو گئی ہے۔ تو استغفار، نیک کام کرنے کے بعد بھی استغفار کہنا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اسی وجہ سے نماز کے بعد بھی استغفار کرتے، اور اس کے علاوہ کوئی مجلس ہوتی، کوئی خطبہ ہوتا،
کوئی مجلس ہوتی، خطبہ ہوتا اور اسی طرح کوئی بھی ایسا کام ہوتا، وہاں اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کیا کرتے تھے۔ مجلس ختم ہوئی، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا استغفار ایک عبادت ہے، استغفار ایک عبادت ہے۔ اسی استغفار کے ذریعے سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اسی استغفار کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اسی استغفار کے ذریعے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اسی استغفار کے ذریعے سے بے اولادوں کو اولادیں ملا کرتی ہیں۔ جتنا زیادہ استغفار ہوگا، جتنی زیادہ اللہ پاک سے معافی مانگیں گے، اتنا زیادہ اللہ پاک اس بندے سے محبت فرمائیں گے۔ چونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، خطا کار ہے، اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، تمام انسان آدم کی اولاد خطا کار ہیں، ہر کوئی خطا کار ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لے، جو خطا کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیں، اس پر قائم نہ رہیں، شیطان کے دھوکے میں آنے کے بعد اس پر قائم نہ رہیں، بلکہ فوراً اللہ سے معافی مانگیں، یہ بہترین خطا والے ہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ پاک وہ ذات ہے، وہ ہمارے اعمال نامے سے ایسے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں کہ جیسے کبھی گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو ایک بات بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ میں اس مسلمان کو بھی جانتا ہوں کہ جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، سب سے آخر میں اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ اس آخری جنتی کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ وہ اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اے فرشتوں، اس کے اعمال نامے سے جو صغیرہ گناہ ہے وہ اس کے سامنے اس کو دکھاؤ، اور جو کبیرہ گناہ ہے اس کو مٹا دو۔ تو فرشتے اس بندے کو اس کے صغیرہ گناہ دکھائیں گے اور کہیں گے یہ گناہ تو نے رات میں کیا، یا یقین کر، اور اس کا اقرار کرتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اقرار کرے گا، اور فرمایا جائے گا یہ گناہ تو نے دن میں کیا ہے، یہ فلاں وقت میں کیا ہے، فلاں تاریخ میں کیا ہے۔ وہ سارے گناہ مانتا رہے گا، اس کا دل تو نہیں چاہے گا، ڈرے گا ایسا نہ ہو مجھے دوبارہ جہنم میں ڈال دیں، وہ مانتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا چاہنے والا، اس کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں، اس کے تمام گناہوں کے بدلے اس کو نیکیاں دے دو اور اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اب وہ شخص دیکھے گا کہ میرے گناہوں کے بدلے مجھے نیکیاں مل گئی، تو دل میں ایک لالچ آئے گا، دل میں ایک لالچ آئے گا اور کہے گا یا اللہ یہ تو صغیرہ گناہ ہے، میرے کبیرہ گناہ تو دکھ ہی نہیں رہے، میرے کبیرہ گناہ تو مجھے دکھ ہی نہیں رہے، یا اللہ میں نے تو اور بھی بہت سارے گناہ کیے ہیں، اس کے بدلے بھی مجھے نیکیاں دے دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مسکرانے لگے۔ جب یہ حدیث بتائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے کہ دیکھو انسان ابھی تو ڈر رہا تھا کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ جب اللہ پاک نے اپنی ستاری والی، غفاری والی چادر ڈالی اور فرمایا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو، تو کہنے لگا میرے تو اور بھی گناہ ہیں۔ ابھی تک تو چاہ رہا تھا کوئی گناہ ظاہر ہی نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے گناہ کیا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ پاک نے کرم نوازی کی، اللہ پاک نے کرم نوازی کی، اس نے کہا میں نے تو اور بھی گناہ کیے ہیں۔ تو میرے عزیزو، وہ آخری جنتی ہوگا، وہ آخری جہنم سے نکالے جانے والا شخص ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں۔ تو میرے اور آپ کے پاس ابھی وقت ہے، میرے اور آپ کے پاس
ابھی وقت ہے، آگے مراحل آنے والے ہیں۔ ہم 2 مرحلوں سے ہو کے آ چکے ہیں۔ ماں کے پیٹ کا مرحلہ 9 مہینے کا تھا، میں اور آپ ہو کے آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے عالم ارواح میں جہاں پر شیطان نے ہمیں دھمکی دی تھی، جہاں پر شیطان نے کہا تھا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، وہاں سے بھی ہو کے آ چکے ہیں۔ 2 جگہوں سے ہم ہو کے آ چکے ہیں، اب تیسری جگہ جو کہ دنیا کا پیٹ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اب ان قریب اس جگہ سے بھی منتقل ہونے والے ہیں۔ جب منتقل ہو جائیں گے تو کہنے والے کہیں گے انتقال ہو گیا۔ کیا کہیں گے؟ انتقال ہو گیا، مطلب منتقل ہو گیا، مطلب منتقل ہو گیا۔ کہاں منتقل ہو گیا؟ قبر میں منتقل ہو گیا۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر کہنے والے کہیں گے اب قبر سے منتقل ہو گیا، کہاں پر؟ قیامت والے دن میں۔ پھر قیامت والے دن ایسا دن ہوگا کہ جہاں پر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو وہ دن ان قریب ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ سمجھداری اسی میں ہے، عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، ہم موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ یہ دنیا کام کی جگہ ہے، یہ دنیا کام کی جگہ ہے، اور قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں بس کام ہے۔ کام کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ کام کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ جب اللہ کو راضی کرنے کا کام کرنے لگ جائیں گے، اللہ پاک ہمارے دنیا کے کام کرنے لگ جائیں گے۔ جب ہم اللہ پاک کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائیں گے، اللہ پاک ہمیں راضی کرنے کی فکر میں لگ جائیں گے۔ اللہ پاک جب انسان اللہ کو خوش کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے، بری چیزوں سے بچتا ہے، فحش گوئی سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ پاک اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس کو سکون والی زندگی دے دیتے ہیں، اس کو دنیا میں عزتوں والی زندگی دے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہی اللہ ہے کہ جو عزت دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو ذلت دیتا ہے۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری دنیا کے اندر عزت ہو، ہر کوئی چاہتا ہے میں دنیا میں سکون اور آسانی والی زندگی گزاروں، ہر کوئی چاہتا ہے میری ہمیشہ اسی طرح صحت بنی رہے، ہر کوئی چاہتا ہے میں اسی طرح تر و تازہ رہوں، ہر کوئی چاہتا ہے میں سکون میں رہوں۔ تو سکون صرف اور صرف ایک ہی چیز میں ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد، اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یقیناً دلوں کا سکون اللہ پاک نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، سکون تو دل کو ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ سکون تو دل کو ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے، کیونکہ اللہ کو یاد کرنے سے سکون اس لیے ملتا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ جب بنانے والے کو انسان یاد کرے گا تو یقیناً اس کو سکون ملے گا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کو یاد کرنا کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا۔ شیطان دشمن ہے، شیطان دھوکے میں ڈالے گا، شیطان وسوسے میں ڈالے گا، شیطان بولے گا ابھی نماز نہ پڑھ، بعد میں پڑھ لیو۔ شیطان دھوکے میں ڈالے گا، وسوسے میں ڈالے گا، ابھی یہ کام کر لے بعد میں دیکھی جائے گی۔ یہی تو اس کا دھوکہ ہے، یہی تو اس کا دھوکہ ہے۔ فجر کی اذان ہو گئی، دل کر رہا ہے سوتا رہے، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی، زیادہ ہوگا ابھی تھوڑی دیر میں اٹھ جائیے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی وقت باقی ہے، یہاں تک کہ وہ سوتا کا سوتا رہ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کوشش کرنی ہے؟ نمازوں کو وقت پہ پڑھنا ہے، نمازوں کو وقت پہ پڑھنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی مثال اسلام کے اندر، دین کے اندر ایسی ہے کہ جیسے انسان کے جسم کے اندر سر کی ہے۔ انسان کا جسم ہو اور سر نہ ہو تو وہ انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ انسان بغیر سر کے زندہ رہ سکتا ہے؟ بغیر ہاتھ کے رہ سکتا ہے؟ بغیر پاؤں کے رہ سکتا ہے؟ اسی طرح کوئی بھی اعضاء اگر نہ ہو، انگلیاں نہ ہو، کلائیاں نہ ہو، ہاتھ پاؤں نہ ہو، رہ سکتا ہے، لیکن بغیر سر کے نہیں رہ سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر نماز کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ سر کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص نماز ہی نہیں پڑھے گا تو گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔
جو شخص نماز نہیں پڑھے گا گویا کہ پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا سر ہی نہیں ہے، جب اس کا سر ہی نہیں ہے تو وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نماز سے چہرے پر نور آتا ہے، نماز اللہ پاک سے لینے کا ذریعہ ہے، نماز اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز سے اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے، نماز سے انسان کو اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے، نماز انسان کو ڈائریکٹ اللہ سے ملواتی ہے۔ تو یہ نماز اتنی قیمتی شے ہے، نماز اتنی قیمتی چیز ہے جو آج ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر کسی سے ڈائریکٹ بات کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کا اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے، پہلے اس کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اگر باری آئی تو کسی بڑے سے ملاقات ہوا کرتی ہے۔ لیکن وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، اس نے اتنا اچھا طریقہ ہمیں بتا دیا کہ مجھ سے اگر ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہو، مجھ سے اگر ڈائریکٹ ملنا چاہتے ہو تو آؤ 2 رکعت نماز پڑھو اور مجھ سے آ کر اپنے مسئلے حل کراؤ۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اپنے انسانوں کے پاس، اپنے بندوں کے پاس روزانہ چل کر ان کے گھروں پر آتا ہوں۔ کس وقت؟ تہجد کے وقت۔ 7ویں آسمان سے اتر کر پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور صدائیں لگواتے ہیں، فرشتے صدائیں دیتے ہیں کہ ہے کوئی پریشان، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی تنگ دست، ہے کوئی غم زدہ، ہے کوئی بیمار، کہ جس کی اللہ پاک وہ بیماری دور کرے، جس کی وہ اللہ پاک تنگ دستی دور کرے، ہے کوئی تو آؤ، کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ پاک سے دعا کرو، تمہاری وہ دعا اللہ پاک اس تہجد کی برکت سے قبول کرے گی۔ پہلے آسمان پر آ گئے، پہلے آسمان پر کس لیے آئے؟ میرے اور آپ کے لیے آئے، میرے اور آپ کے لیے آئے۔ کیوں؟ سمجھانے کے لیے کہ جب انسان کسی کے قریب ہو جائے، قریب ہونے کے بعد بات جلدی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہماری فطری اعتبار سے ہمیں سمجھایا کہ میں خود چل کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ آج دنیا کا کوئی افسر، کوئی بادشاہ اگر ہمارے دروازے پہ آ کر یہ کہے کہ بتاؤ تمہاری کوئی پریشانی ہے میں دور کروں، تو بتاؤ ہم اس سے پریشانی دور کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ ہم بولیں گے ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، جناب حل کروا دیں، بڑی مہربانی۔ لیکن وہ اللہ روزانہ اس دنیا کے آسمان پر آ کر خود صدائیں لگاتا ہے، خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا مانگو مجھ سے۔ لیکن ہمارے دل اتنے کالے ہو چکے ہیں، اتنے کالے ہو چکے ہیں، اور ہم شیطان کے اتنا دھوکوں میں آ چکے ہیں کہ آج ہمیں اللہ کی وہ آواز بھی نہیں سنائی دیتی۔ آج ہم تہجد کے وقت میں گناہ کرتے ہیں، اکثر موبائل کے اندر کوئی شراب پیتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی بدنظری کرتا ہے، اور کوئی ایسے ہی اپنے وقت کو گزار دیتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے۔ ہر طرح کے غلط کام جتنے رات میں ہوتے ہیں بنسبت دن میں نہیں ہوتے۔ یہ عیاشی، یہ شراب نوشی، یہ بدماشی، یہ زنا، اور اسی طرح آنکھوں کے گناہ جتنے رات میں ہوتے ہیں دن میں نہیں ہوتے، چونکہ تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، انسان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، جو مرضی کروں۔ تو اس وقت ہمارے دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، ہم اللہ کو یاد نہیں رکھتے۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی 5 نماز ہے، وہی 5 نماز ہے۔ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ یقیناً اللہ کا قریب، اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ تو یہ 5 نمازیں انسان کے اوپر اللہ پاک نے فرض کی ہے، اور اس کے بارے میں کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ تو سب کوشش کریں گے نماز وقت پہ پڑھنے کی۔ اب تک جو گزر گئی سو گزر گئی، مزہ ما مزہ، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آج اگر ہم سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے معافی مانگے وہ ابھی معاف کر دے گا، وہ ابھی معاف کر دے گا، اور اس کی کبریائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس کی کبریائی میں، اس کی بڑائی میں ذرہ برابر بھی
کمی نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں، ان کو سیاہی بنا دی جائے، ان تمام سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر درخت ہیں ان تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، قلم لکھنے والا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے تمام انسانوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے، تمام جنات کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے، اور فرشتوں کو کہا کہ تم بھی آ جاؤ، تمام مخلوقات کو کہا تم بھی آ جاؤ۔ اب اس کے بعد اللہ پاک کی کبریائی لکھنا شروع کریں، اللہ پاک کی تعریف لکھنا شروع کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سمندر کا پانی جو سیاہی کی صورت میں ہے ختم ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا یہ پانی ختم ہو جائے گا، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، اور یہ قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ پاک کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو وہ اللہ اتنا بڑا ہے، وہ اللہ اتنا بڑا ہے، نہ کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے، نہ کسی کی سوچ میں آ سکتا ہے۔ اگر اس اللہ کا دیدار کرنا ہے، اگر اس اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آج اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی ماننی پڑے گی، آج اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی ماننی پڑے گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے تب جا کر اللہ پاک کا دیدار ہمیں جنت میں بھی نصیب ہوگا۔ قیامت والے دن جب انسان جمعہ کا دن آئے گا، جمعے کا دن آئے گا، تو اللہ پاک ان جنتیوں سے اعلان کریں گے کہ اے جنتیوں تمہیں سب کچھ مل گیا، اے جنتیوں تمہیں سب کچھ مل گیا۔ جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا، جنت میں تو سب کچھ ہے، یا اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا، اب ہمیں کسی چیز کی تمنا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ میں اس سے بھی اچھا تمہیں دوں، اس سے بھی اچھا تمہیں دوں۔ جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے، یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ آج میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، آج میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، جاؤ جا کر مزے کرو، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، جاؤ جا کر مزے کرو، کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، جاؤ جا کر گھومو پھرو، تمہیں کبھی کوئی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمائیں گے اب میں اس سے بھی اچھا تمہیں دوں، اس سے بھی اچھا تمہیں انعام دوں۔ پوچھیں گے اے اللہ اس سے اچھا انعام کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ آج میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں، آج میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں۔ وہ اللہ جتنے اتنی خوبصورتی بنائی، جتنے اتنا حسین خوبصورت مجھے اور آپ کو بنایا، خواتین کو خوبصورت بنایا، عورتوں کو خوبصورت بنایا، مردوں کو خوبصورت بنایا، یہ طرح طرح کے جانور، یہ طرح طرح کی مچھلیاں اور یہ طرح طرح کی مخلوقات اللہ پاک نے کیسے حسین و جمیل بنائی، تو سوچے ذرا وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے باوجود بھی ضد کی تو اللہ پاک نے فرمایا کوہ طور پہ آ جاؤ۔ کہاں پر آ جاؤ؟ کوہ طور پر آ جاؤ، اور ارشاد فرمایا ایک ذرا سی ہلکی سی تجلی اللہ پاک کے حسن کی، اللہ پاک کی خوبصورتی کی، اللہ پاک کے دیدار کی ایک ہلکی سی تجلی اس کوہ طور پر پڑی، اور موسیٰ علیہ السلام فوراً بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور کوہ طور آج بھی اور قیامت تک کے لیے کالا ہو گیا، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس پہاڑ سے برداشت نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو فرمایا اے موسیٰ ہم نے کہا نہیں تھا کہ تم ہمارا دیدار نہیں کر سکتے، ہمارا دیدار تو بہت دور کی بات ہے، یہ ایک چھوٹی سی تجلی تھی، تم سے تجلی برداشت نہیں ہوئی تو ہمیں کہاں سے دیکھ سکو گے؟ میرے عزیزوں، جمعے کے دن جیسے آج جمعہ ہے، وہاں بھی ایک جمعہ آئے گا، جمعے والے دن جنتیوں سے اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ آج تمہارا ایسا دن ہے، آج کی نعمت ایسی نعمت ہے تم تمام نعمتوں کو بھول جاؤ گے، اور انسانوں کے سامنے اللہ پاک ذرا سی تجلی ظاہر فرمائیں گے، اور انسان جنتی ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کریں گے، یہاں تک کہ وہاں کے 8 لاکھ سال گزر جائیں گے، وہاں کے 8 لاکھ سال گزر جائیں گے۔ یہ جنتیوں کی پلکیں
چھلکنا بھول جائیں گی، بند ہونا بھول جائیں گی، اور ٹکٹکی باندھ کر اس تجلی کو دیکھنا شروع کریں گی، یہاں تک کہ 8 لاکھ سال گزر جائیں گے۔ 8 لاکھ سال کے بعد اللہ پاک جنتیوں سے کہیں گے، اے جنتیوں، دیکھ لی آپ نے ہماری تجلی، دیکھ لی آپ نے ہماری تجلی۔ وہ جنتی کہیں گے، یا اللہ ابھی تو کچھ دیکھا ہی نہیں، یا اللہ ابھی تو کچھ دیکھا ہی نہیں، ابھی تو ہمارا دل ہی نہیں بھرا، وہ تو ایک تجلی ہوگی۔ سوچیں ذرا، وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ آج مجھے اور آپ کو اس اللہ کی طلب لگ جائے، آج میں اور آپ، اللہ کرے ہم اس کی معرفت کو پہچان لیں، اللہ کرے ہم ان گناہگار آنکھوں کو اللہ پاک کر دے، صاف کر دے۔ آج گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آنکھوں کی لذت حاصل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے آنکھوں کو خوش کرتے ہیں۔ ان ناپاک آنکھوں میں اللہ پاک نہیں آئیں گے، ان ناپاک آنکھوں میں اللہ پاک تو دور کی بات رسول پاک بھی نہیں آئیں گے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہے، اگر اللہ کا دیدار کرنا ہے، تو ان آنکھوں کو بد نظری سے بچانا پڑے گا، ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانا پڑے گگا۔ جس دن یہ آنکھیں گناہوں سے پاک ہو گئیں، جس دن یہ آنکھیں بد نظری سے پاک ہو گئیں، اس کے بعد سب سے پہلے رسول پاک آئیں گے، سب سے پہلے رسول پاک آئیں گے۔ جب وہ رسول پاک آ گئے تو اس کے بعد اللہ پاک آئیں گے۔ وہ اللہ خود پاک ہے، اس کے نبی بھی پاک ہیں، اس کا قرآن بھی پاک ہے، وہ پاک آنکھوں میں آیا کرتے ہیں، وہ پاک دلوں میں آیا کرتے ہیں، وہ پاک روحوں میں آیا کرتے ہیں۔ گناہگار روحوں میں اللہ پاک اور اس کے رسول پاک نہیں آیا کرتے۔ تو کون چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دیدار کروں؟ کون چاہتا ہے میں اللہ کو دیکھوں؟ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن ہمارا دشمن یہاں پر ایکٹیو ہے، یہاں پر ہمارا دشمن شیطان ایکٹیو ہے۔ ہم نان ایکٹیو نہ بنے، ہم بھی ایکٹیو ہو جائیں، ہم بھی ایکٹیو ہو جائیں۔ ہمیں سب بتا دیا، اللہ پاک نے کھلم کھلا بتا دیا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ اے انسانوں تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے۔ اس نے وہاں دھمکی دی تھی، اس نے وہاں دھمکی دی تھی، تم اس کے وسوسوں میں نہ آنا، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کے دھوکوں میں نہ آنا۔ اور اس کا بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی 5 نمازیں۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی 5 نمازیں۔ جب تک یہ 5 نمازیں پڑھتے رہیں گے تو اللہ پاک ان نمازوں کی برکت سے مزید بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پڑھیں گے نا 5 نمازیں، ابھی تک جتنی گزر گئی اس پر توبہ کریں، اس پر توبہ کریں، زبان سے بھی کہیں کہ اللہ ہماری توبہ، اور اپنے عمل سے اپنے جسم کو ان گناہوں سے بچائیں۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ یا اللہ جو کچھ گزر گیا، جتنے گناہ ہو گئے، ہم اس پر معافی مانگتے ہیں، ہم اس پر معافی مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کبھی جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے، جان بوجھ کر کوئی غلط بات نہیں کہیں گے، جان بوجھ کر کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے آپ ناراض ہوں، جان بوجھ کر کوئی بھی نہیں کریں گے۔ نشہ بھی نہیں کریں گے، نشہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ چھوٹا نشہ ہے، یہ کوئی نشہ ہے جس میں پھیپڑے خراب ہوں، یہ کوئی نشہ ہے جس میں جسم خراب ہو، یہ کوئی نشہ ہے جس میں آنکھیں خراب ہوں، یہ کوئی نشہ ہے جس میں کان خراب ہوں، یہ کوئی نشہ ہے؟ نشہ تو وہ ہو جس کے بعد بھی نشہ ہو، نشہ تو وہ ہو کہ جس کے بعد بھی نشہ ہو۔ اللہ پاک تمام نشوں کو جنت میں پورا کریں گے، اللہ پاک تمام نشوں کو جنت میں پورا کریں گے۔ وہاں پر ایسی نہریں تیار ہیں جو دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اللہ پاک نے ساری وہاں تیار رکھی ہیں، لیکن یہاں نہیں، یہاں نہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان میں کامیاب ہوں گے تبھی تو وہ ملے گا۔ جب امتحان حال میں ہی گناہ کرنے لگ جائیں گے، نقل کرنے لگ جائیں گے، تو پھر تو فیل ہو جائیں گے۔ یہ امتحان حال ہے، یہ دنیا امتحان حال ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور ناکامی یہ تو ایک نمونہ ہے، اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی ہے۔ یہ دنیا کے پھل فروٹ ان کا ذائقہ ایک نمونہ ہے، اصل فروٹ کا ذائقہ تو جنت میں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایک نمونہ ہے، اصل زندگی تو آخرت میں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک نمونہ ہے، اصل زندگی آخرت میں ہے۔ تو جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤں، وہ آج ابھی سے توبہ کرے اور پکا اس پر قائم رہے، اور جان بوجھ کر کبھی نماز نہ چھوڑے۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اس میں جو کمی بیشی رہ گئی ہو، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کے ساتھ ساتھ
دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔